محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے، یعنی سب سے آخری نبی ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے واضح طور پر خاتم النبیین فرما دیا۔ خاتم اور خاتم کی بات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ خاتم ہو یا خاتم معنی ہے آخری نبی۔ اب ہم ذرا اس کی تفسیر پر دیکھیں تو امام ابو حامد محمد غزالی، جن کی بڑی مشہور کتاب ہے احیاء العلوم، بہت بڑے صوفی بزرگ اور بہت بڑے عالم دین جو اس امت کے گزرے، 505 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت کیا فرمایا کہ یعنی تمام امت نے متفقہ طور پر لفظ خاتم النبیین سے یہی مطلب سمجھا ہے کہ نبی کریم کے بعد کبھی کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی رسول ہوگا، اور یہ مطلب بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے ہیں، اور جو اس مطلب کا انکار کرے گا وہ امت کے متفقہ فیصلے اجماع کا انکار کرنے والا قرار پائے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان کی کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو خاتم النبیین ہے، امت کا اجماعی فیصلہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو خاتم النبیین ہے اس سے مراد یہی ہے کہ پیارے آقا کریم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول۔ اب امام ابو الفضل قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب الشفا بہت مشہور کتاب ہے جس کی بہت برکتیں ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سب کافر ہیں کہ جو نبی کریم کی تکذیب کرتے ہیں، کہتے ہیں جو حضور کو جھٹلاتے ہیں وہ سب کیا ہے، بلند آواز سے، وہ سب کیا ہے، کافر ہیں، اس لیے کہ نبی کریم نے خبر دی کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ امام قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ حضور نے خود خبر دی ہے کہ انہو خاتم النبیین، کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، فرماتے ہیں اور وہ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور امت نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ آیات و احادیث اپنے ظاہر پر ہیں، یہ آیات و احادیث اپنے اس لفظ پر غور کریں، یہ آیات اور احادیث یہ اپنے ظاہر پر ہیں، یہ ساری کی ساری آیات اور احادیث جو حضور کی ختم نبوت پر ہے یہ سب کیا ہے، اپنے ظاہر پر ہیں، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یعنی ختم نبوت کے حوالے سے جو اللہ پاک نے نازل فرمایا اور جو احادیث میں رسول اللہ نے فرمایا وہ اپنے ظاہر پر ہیں، جو کچھ ان سے سمجھا جاتا ہے، جو مفہوم ہوتا ہے، وہی خدا اور رسول کی مراد ہے۔ یہ امام قاضی ایاز مالکی فرما رہے ہیں، کیا مطلب؟ کہتے ہیں قرآن میں جب رب نے فرما دیا خاتم النبیین تو کہہ رہے اب خاتم النبیین کے بعد اس کی تعویل نہیں کی جائے گی کہ نہیں مراد یہ ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے، کہا نہیں، اس لفظ سے جو سمجھا جاتا ہے آخری نبی، کہتے ہیں یہی مراد اللہ اور اس کے رسول کی بھی ہے۔ کہتے ہیں اب ان آیات اور ان احادیث کے اندر تعویل نہیں کی جائے گی، تخصیص نہیں کی جائے گی۔ جیسے قادیانیوں میں جب یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ شروع میں تو نہیں کیا، بعد میں جا کر آہستہ آہستہ کیا، تو پہلے اپنے آپ کو مجدد کہتا تھا، پھر محدث کہنے لگا، پھر آگے جا کر بہت مزید دعوے کرنے لگا، پھر اس کے بعد اس نے بروزی نبی، ذلی نبی، کہ بھئی میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کے سائے میں ہوں، حضور نبی ہے، اصل نبوت حضور کے پاس ہے، میں ان کا نائب ہوں معاذ اللہ، طرح طرح کی تعویلیں کرتا رہا اور طرح طرح کی قیدیں لگاتا رہا ان آیات کو دیکھ کر۔ تو امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہمارے سامنے ہے کہ 544 ہجری کے بزرگ ہیں۔ آج کوئی کہے کہ بھئی یہ شاید پاکستان والوں نے یہ کہہ دیا ہو یا بر صغیر کے علماء نے شاید مرزا قادیانی کی دشمنی میں کہہ دیا ہو، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت الحمدللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، یہ قرآن نے ہمیں دیا ہے، اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک علماء اہل سنت آج تک جو حضور علیہ السلام کی اس عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، آج تک وہ اس عقیدے کو اپنے ساتھ لیے ہیں، اپنے سینوں میں بسائے ہوئے ہیں اور اس عقیدے کے محافظ ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ واضح طور پر آپ نے سنا کہ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان آیات اور احادیث کے اندر کوئی تخصیص نہیں کی جائے گی۔ فرماتے کہ تو جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ سب قرآن، حدیث اور امت کے متفقہ فیصلے کے انکار کے سبب یقینی طور پر کافر ہیں۔
یہ کون کہہ رہا ہے کافر ہیں؟ یہ امام قاضی یاز مالکی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ختم نبوت والی آیات میں تخصیص کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، تو کہہ رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث کے انکار کے سبب اور اجماع امت کے انکار کے سبب یہ کافر ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آج اگر ہم ان کو کافر کہتے ہیں تو کیا یہ ہم اپنی ذات سے کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان تمام فتاوی جات کی روشنی میں، علماء امت کے اقوال کی روشنی میں، ان اولیاء کاملین کے اقوال کی روشنی میں ہم اس بات کو واضح کرتے ہیں، یوں کہیں ہم انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور امت تک پہنچا رہے ہیں۔ اور آج اس کورس کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ ان بزرگوں کی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں دو تفسیریں میں نے بیان کر دی، اب آگے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک اور آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ بلند آواز سے کہیں دے سبحان اللہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، بلند آواز سے تمہارا دین۔ اب آپ دیکھیں دین مکمل ہوا تو دین میں کیا کیا آیا؟ دین میں شہادت کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دین میں نماز اللہ نے عطا کر دی، روزے زکوٰۃ کے مسائل مل گئے، حج کے معاملات بتا دیے گئے، ہمیں ہر چیز بیان کر دی گئی، دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل سے مراد کہ جو جو چیز دین کے لیے ضروری تھی، ضروریات دین میں سے تھی، اے حبیب ہم نے تمہارے لیے کیا کر دی؟ بلند آواز سے کیا کر دی؟ دیکھیں منصب ولایت، ہم عام لوگوں کے لیے تو منصب ولایت کتنی بڑی چیز ہے، کیا ہم میں سے کوئی کسی ولی کے برابر ہے؟ نہیں، ہم کہتے کوئی مومن متقی بھی ہو وہ بھی ہم سے بڑا ہے، بہتر ہے، تو منصب نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے منصب نبوت، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ لیکن آپ غور کریں جب اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، حبیب تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو پتہ چلا اب کسی نئے نبی کی ضرورت اگر ہوتی تو دین مکمل نہ ہوتا۔ پیارے آقا کریم پر دین کو مکمل کر کے اور قرآن کریم میں اس کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جو کچھ دینا تھا وہ مصطفیٰ کے ذریعے تمہیں دے چکا ہوں، وہ حضور کے صدقے حضور کے ذریعے مل چکا ہے، اب حضور کے دامن سے ہی وابستہ رہنا ہے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے محبت اور حضور ہی کو رسول ماننا ہے، اور آخری نبی ہی پیارے مصطفیٰ ہے، اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر میری نعمت بھی کیا کر دی؟ پوری کر دی۔ نعمت بھی کیا کر دی؟ اب اللہ کا نبی تو بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، اللہ کا نبی تو بہت بڑی نعمت۔ تو غور کریں اگر معاذ اللہ دوسروں کا عقیدہ دیکھیں تو یہ نعمت تو اگر خالی رہ جاتی، جبکہ اللہ فرما رہا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ اور پھر آخر کے اندر تو کیا خوب فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ عزیزان محترم، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ اگر کسی انگریز کو پوچھیں، آپ گوگل پر سرچ کریں اسلام کیا ہے تو گوگل بھی بتائے گا اسلام وہ ان لوگوں کا مذہب ہے جو اللہ کو خدا مانتے ہیں اور محمد کو رسول مانتے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو دین رب نے پسند کیا وہ کون سا ہے؟ اسلام۔ اسلام میں جو کتاب نازل کی گئی وہ قرآن ہے، جس پروفٹ پر نازل کی گئی وہ محمد رسول اللہ ہے۔ خدا ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اسلام تو ان تمام چیزوں کا نام ہے۔ تو جب رب نے دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا تو اب پتہ یہ چلا اگر کوئی شخص نئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ ایک نیا مذہب ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔
اللہ نے نام لے کر کہا نا میں نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا وہ کون سا ہے؟ دین اسلام. اور دین اسلام کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. حضور کے بعد کوئی نیا نبی اور کسی اور کی ضرورت بھی باقی نہیں ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں یعنی اس امت پر اللہ عز و جل کی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس امت پر اللہ عز و جل کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے یعنی اللہ نے ان کے لیے ان کا دین مکمل فرما دیا ہے. تو اب یہ امت کسی دوسرے دین کی محتاج نہیں ہے اور نہ ہی اپنے نبی کے سوا کسی دوسرے نبی کی محتاج ہے. اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کو خاتم الانبیاء بنا کر تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرمایا. تو جس چیز کو آپ نے حلال فرما دیا وہ حلال ہے اور جس چیز کو مصطفیٰ نے حرام فرما دیا وہ حرام ہے. اور جس دین کو آپ نے پھیلایا اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. یہ علامہ ابن کثیر فرما رہے ہیں 774 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. یہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت بتا رہے ہیں اور ہر اس شخص سے ہمیں بچا رہے ہیں کہ جو معاذ اللہ عقیدہ ختم نبوت میں درار ڈالتا ہے یا اپنی تخصیص اور تعویل پیش کرتا ہے. آگے چلیں قرآن کریم فرقان حمید کی ایک اور آیت کریمہ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا تم فرماؤ یعنی اے حبیب تم فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا. اب مجھے ایک بات بتائیے آپ کہیں بھئی اس میں ختم نبوت کا معنی کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں کہوں ذرا غور تو کریں, ذرا ذہنوں کے اندر امام اہل سنت کا تصور تو لائیں, ذرا ذہنوں میں اپنے اکابرین کی یاد تو لائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا ملتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, میں آپ سے کہوں نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ نے حکم دیا. آپ کیا کہیں گے؟ کس نے حکم دیا؟ آپ کہیں گے اللہ نے فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اے لوگوں نماز پڑھو زکوٰۃ دو. میں کہوں گا یہ آیت تو حضور کے دور میں نازل ہوئی اور اس آیت کے مخاطب کون ہیں؟ آپ کہیں گے اس آیت کے مخاطب قیامت تک کے مسلمان ہیں, صرف صحابہ کرام نہیں بلکہ حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے خطاب فرمایا. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کریم کی آیات میں جو خطاب ہے نماز کے متعلق, زکوٰۃ کے متعلق, حج کے متعلق, عقائد کے متعلق, وہ خطاب تمام امت مسلمہ سے ہے, تو میں کہوں گا کہ جب اس آیت کریمہ میں اللہ نے حضور کو یہ فرمایا اے حبیب تم فرماؤ انی رسول اللہ الیکم جمیعا کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں, تو پتہ چلا حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ میں تم سب کی طرف. آج فاروق اعظم مسجد میں بیٹھ کر تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا درس سننے والوں حضور کا خطاب ہم سے بھی ہے. کون ہے؟ سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ کا خطاب ہم سے بھی ہے انی رسول اللہ الیکم کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو جب حضور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رسول ہیں اور ہم تو کہتے ہیں حضور ہیں, اور بھائی ضرورت تو اس وقت پڑے کہ جب حضور تھے, ہم تو یہ عقیدہ ہی نہیں رکھتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو ہمیں بتا دیا, ہمیں تو ہماری ماؤں نے گھٹی میں پلایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ لا تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے. حضور علیہ السلام رسول ہیں, تو جب رسول موجود ہوں تو رسول کی موجودگی میں کسی اور کی ضرورت. تو حضور نے فرما دیا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. تو یہ الیکم جمیعا جو ہے نا, جمیعاً سب کے لیے, سب کی طرف, یہ تاکید ہے اور اس کے اندر واضح طور پر یہ پیغام ہے کہ حضور قیامت تک ہم سب کے لیے رسول ہیں, سب کے لیے نبی ہیں.
تو اب حضور کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ تو تھی آیات طیبہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ احادیث کے اندر جو ہمارے یہاں مستند ترین کتابیں مانی جاتی ہے، جسے ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں، کہ 6 مستند کتابیں حدیث، ویسے تو بہت ساری ہیں، مسند امام احمد بن حنبل بھی ہے، ان 6 کتابوں کو ہمارے یہاں ترجیح دی جاتی ہے، پوری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے۔ پھر ان 6 میں بھی ترتیب ہے۔ پہلی جو ہے وہ بخاری شریف ہے کہ اصح الکتب بعد القرآن کا درجہ جسے اللہ نے عطا کیا، کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں بخاری شریف کے اندر، بخاری کے اندر اپنی اس کتاب میں اس وقت تک حدیث کو درج نہیں کرتا جب تک کہ میں حضور سے استخارہ نہ کروں۔ کہتے ہیں جب حضور مجھے فرماتے ہیں ہاں یہ میری حدیث ہے، کہا میں اس وقت اس کتاب اپنی کتاب کے اندر حدیث کو لکھتا تھا۔ اور ہر حدیث سے پہلے آپ غسل فرماتے ہیں۔ سوچے کس اہتمام سے لکھی اور پھر اللہ نے کس مرتبے سے نوازا۔ تو بخاری شریف کی حدیث پاک سب سے پہلے آپ کے سامنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری مثال، اور یہ اتنی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ جب ہم اس کو سنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کا ترجمہ پڑھ کے ہی کوئی ایک عام انسان بھی اگر ترجمہ پڑھے تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور پیارے مصطفیٰ ہی آخری نبی ہے۔ حضور نے ایک مثال دی، بڑی پیاری مثال۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ کسی نے بڑا بہترین خوبصورت محل تعمیر کیا، کہ کسی شخص نے بڑا بہترین خوبصورت محل تعمیر کیا سوائے ایک اینٹ کے، یعنی اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھ دی، باقی پورا محل تعمیر کر دیا بہترین خوبصورت، ایک اینٹ باقی رکھ دی۔ کہتے جب وہ تعمیر ہو گیا تو لوگ اس کے ارد گرد گھوم کر اس کو دیکھتے ہیں، لوگ اس کے ارد گرد، جب محل تعمیر ہوا تو دیکھنے کے لیے لوگ آئے اور اس کے ارد گرد گھوم کر اسے دیکھنے لگے اس کی خوبصورتی کو۔ تو کہہ رہے ایسی خوبصورتی حضور فرماتے کہ دیکھ کر حیرانی میں مبتلا ہو جاتے ہوں اور کہتے ہوں، یعنی وہ جو خالی جگہ ہے نا اس کو دیکھ کر کہتے ہوں کہ کاش اس جگہ اینٹ رکھ دی جاتی۔ وہ لوگ کیا کہیں، کاش اس جگہ پورا محل تعمیر ہو گیا، خوبصورت محل۔ اب آپ غور کریں، میں خوبصورت کہوں وہ بات اور ہے، یہاں مصطفیٰ خوبصورت کہہ رہے ہیں۔ سوچیں ذرا وہ محل کیسا خوبصورت ہوگا، اور آپ کو آگے لگے پتہ چلے گا کہ وہ خوبصورت محل ہے کیا جسے پیارے مصطفیٰ خوبصورت کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے لوگ اس ایک اینٹ کی جو خالی جگہ ہے اسے دیکھ کر کہتے ہوں کہ کاش اس اینٹ کی جگہ کو بھی پر کر دیا جاتا، یہاں پر بھی اینٹ رکھ دی جاتی۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں بس محل نبوت، یہ جو محل ہے نا خوبصورت، حضور فرماتے ہیں بس محل نبوت کی وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا سوائے ایک کے، اور اللہ نے میرے ذریعے اس خلا کو پر کر دیا۔ اب میرے سوا کسی اور کی گنجائش، حضور نے کیا فرمایا؟ ایک اینٹ کی جگہ۔ اور مرزا غلام قادیانی وہ تو جگہ بنانے کی کوشش میں تھا نا، کہ یہاں سے جگہ مل جائے تو گھس جاؤں، یہاں سے ملے یہاں سے ملے، مختلف دعوے۔ حضور نے فرمایا ایک اینٹ کی جگہ باقی، اور کہا بس محل نبوت کی وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ کتنی واضح حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو واضح طور پر بتا دیا۔ اب صحیح مسلم شریف کی حدیث دیکھیں، یہی حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کے ساتھ انبیاء کرام پر مجھے فضیلت دی۔ اللہ نے 6 چیزوں کے ساتھ انبیاء کرام پر مجھے، بلند آواز سے، مجھے فضیلت دی۔ نمبر 1، حضور فرماتے مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ نمبر 2، رعب سے میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا۔ نمبر 4، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا اور پاک کرنے والی بنایا گیا۔ نمبر 5، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور چھٹی چیز، حضور فرماتے مجھ پر
انبیاء کرام بھیجنے کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ حضور فرما رہے مجھ پر انبیاء کرام بھیجنے کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اب آپ بتائیں یہ کس کا قول ہے؟ یہ رسول اللہ کا قول ہے، یہ حدیث ہے، حدیث مصطفیٰ۔ اب اگر معاذ اللہ کوئی کہے ہم حدیث کو نہیں مانتے تو ہم کہیں حدیث کو ماننے کا تو رب نے قرآن میں حکم دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں رسول دے ہی تو رہے ہیں، حضور تو بیان ہی تو کر رہے ہیں، حضور بتا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر جو ہے رسول بھیجنے کا سلسلہ ختم فرما دیا، نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اب ایک اور حدیث کی طرف چلیں، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کچھ نام ہیں، حضور فرماتے ہیں ان لی اسماء، میرے لیے کچھ نام ہے، فرماتے انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدی نبی۔ یعنی رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے کچھ نام ہیں، یعنی اللہ نے میرے کچھ نام رکھے ہیں، فرماتے میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سبب کفر کو مٹاتا ہے، فرماتے میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے، حضور فرماتے میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور کا ایک نام عاقب ہے، فرماتے عاقب کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، عاقب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، فرماتے میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اب آپ ذرا غور کریں اور یوں سمجھیں کہ اس حدیث پاک سے ایک اہم یعنی جو وسوسے ہوتے ہیں بعض لوگوں کو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب آپ غور کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا حضور کے بعد کسی نبی کو بھیجنے کا تو آپ مجھے بتائیے کیا ابو بکر صدیق کو نہ بھیجتا؟ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلیت نہ رکھتے تھے؟ کیا عثمان غنی کے اندر اہلیت نہیں؟ کیا مولا کائنات حیدر کرار کے اندر اہلیت نہیں تھی؟ غور کریں، اتنے بڑے بڑے امت کے اکابرین ان کو نبوت نہیں ملی، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں بر صغیر میں پیدا ہونے والے جو منشی کا کام کرتے ہیں، انگریزوں کی وفاداری کرنے والے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ نبی معاذ اللہ، ہم کہتے ہیں نہیں، حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو فاروق اعظم ہوتے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان خصائل سے نوازا ہے جو نبی میں ہوتا ہے، لیکن نبوت ختم ہو گئی ہے۔ میرے بعد کوئی نبی، بلند آواز سے میرے بعد کوئی نبی۔ یہ ایک اور حدیث پاک تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث طیبہ ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا، تو اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ ایک اور حدیث پاک حضور فرماتے ہیں میری امت میں 30 جھوٹے دجال ہوں گے، یعنی حضور علیہ السلام نے ہمیں آنے والے فتنوں سے آقا کریم نے آگاہ فرما دیا اور امت کو بتا دیا کہ لوگ آئیں گے جو اس طرح کا دعویٰ کریں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو تم نے بہکاوے میں نہیں آنا، تم نے ان سے دلائل نہیں مانگنے، ان کے پیچھے جانے کیا ان کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر حضور نے 30 کا عدد بیان کیا، جبکہ اگر تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو جو دعوی نبوت کرنے والے، جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو محدثین جو ہیں اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ پیارے آقا کریم نے جن احادیث کے اندر عدد ذکر فرمایا ہے کہ اتنے جھوٹے دجال ہوں گے،
تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ایک بہت بڑی جماعت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو ایک بہت بڑی جماعت بنانے میں، ایک مذہب بنانے میں کامیاب ہو گئے، یہ اتنی تعداد میں ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر دعوی نبوت کرنے والے تو بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کسی گلی کوچے میں دعویٰ کیا اور بعد میں وہیں پر مر گیا، کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ اور لیکن بعض وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دعوے کو جب لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اپنی جھوٹی حقانیت کو بیان کیا، اپنے دلائل دیے، جھوٹے دلائل، باطل دلائل دیے، اور لوگوں نے اسے قبول کیا اور ایک بہت بڑی تعداد اس کے ساتھ شامل ہو گئی، جیسے مسیلمہ کذاب حضور کے دور میں، اور بہت سارے جھوٹے کذاب آئے، مرزا غلام قادیانی، اس کی ایک بہت بڑی جماعت بن گئی جو آج بھی فعال ہے اور کام کر رہی ہے۔ تو جن احادیث کے اندر عدد کا ذکر ہے خاص، جیسے 30 ہیں یا فلاں، تو ان سے مراد وہ جھوٹے دجال ہیں، وہ جھوٹے مدعیان نبوت ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا مذہب بنایا اور دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی تنظیمات اور جماعتیں بنا کر لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تو دنیاوی، یعنی یہ حضور علیہ السلام نے جو فرامین دیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ اب قیامت میں کیا معاملہ ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں، حضور کہتے ہیں کہ یعنی تمام بنی آدم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی درخواست کے لیے حاضر ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ سب کے سب لوگ، تمام بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، تو بنی آدم جب تمام کہہ دیا، تمام بنی آدم، تو کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آدمی ہیں، بنی آدم ہیں، وہ سارے کے سارے حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی درخواست کے لیے، بلند آواز سے شفاعت کی درخواست کے لیے، اور عرض کریں گے حضور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ یعنی قیامت کے دن تمام آدمی کیا گواہی دیں گے؟ حضور آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ تو اب قیامت سے پہلے والا چیپٹر ختم ہو گیا نا، جو ان کے جھوٹے دعوے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ آگے دیکھیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں ہم اہل دنیا کے لحاظ سے سب کے بعد ہیں۔ یعنی اگر دیکھیں آدم علیہ السلام تشریف لائے، پھر وقتاً فوقتاً انبیاء کرام آتے رہے، اور سب سے آخری میں پیارے مصطفیٰ تشریف لائے، یہی ہے نا، حضور سب سے آخری میں تشریف لائے۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آپ نے احادیث سے سنا ہوگا، علماء کرام سے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے پیارے آقا کریم اپنے مزار سے باہر تشریف لائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں نحن الآخرون من اہل الدنیا، فرماتے ہیں ہم اہل دنیا کے لحاظ سے سب کے بعد ہیں، اور فرماتے ہیں والاولون یوم القیامہ، اور آخرت کے لحاظ سے سب میں پہلے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبوت سے کچھ باقی نہیں رہا، صرف بشارتیں باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بشارتیں کیا ہیں؟ فرمایا اچھے خواب۔ کیا ہے؟ کہ اچھے خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نیک بندوں کو آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ الہام فرما دے گا، اپنے کسی بندے کے دل میں القاء کر دے گا، لیکن وہی نہیں ہوگی کیونکہ نبوت کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اچھے خواب باقی ہیں، بشارتیں باقی ہیں، جیسے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ اب آخر میں ایک چیز کو بیان کروں کہ کیوں اس عقیدے کا تحفظ ضروری ہے، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، تو اس کا تحفظ کیوں ضروری ہے؟ تو ایک مسلمان کے لیے اسلام کے بنیادی عقیدوں پر یقین رکھنا بے حد ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، آخری نبی ہونا، ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کو مانے بغیر بندہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان انکار کر بیٹھے تو اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، لہذا اس کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ یعنی کتنا اہم عقیدہ ہے کہ اگر مانے تبھی اسلام میں داخل ہوگا، اور نہ مانے تو خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت پیارے اور حسین القابات سے نوازا ہے۔ بعض القاب اتنے اعلیٰ اور خاص اوصاف پر مبنی ہے کہ جس میں حضور کا کوئی بھی شریک، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے کہ القابات تو اللہ نے رسول اللہ کو بہت سارے عطا فرمائے، لیکن بعض حضور کے القاب
یا بعض خاصیتیں جو اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی وہ ایسی ہے کہ اللہ نے ان خاصیتوں میں کسی کو شریک نہیں کیا. ایک سچے امتی کی حیثیت سے ہماری غیرت ایمانی ہرگز اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ کوئی ہمارے آقا و مولا کے اس وصف خاص پر تحریفی نگاہ اٹھائے اور اس کی عظمت کو مجروح کرنے کی کوشش کرے. یہاں پر میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، مثال کے طور پر آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں پر پابندی لگنی چاہیے، یہ جو عبادت گاہیں بناتے ہیں اور ان عبادت گاہوں میں مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ان پر پابندی ہونی چاہیے، تو بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، ان کو اپنی عبادت کرنے دینا چاہیے، یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں، تو بعض نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھوں ایک بات بتائیے، آپ کے قریب اگر کوئی تھانہ موجود ہو، کوئی تھانہ ہے نا، پولیس اسٹیشن موجود ہو، وہاں باہر کوئی شخص جا کر کہے کہ میں ایسے چوں ہوں، دعویٰ کرے میں کیا ہوں، ایسے چوں ہوں. کسی دکان پر جا کر اگر وہ کسی کو بتا کہ بھئی میں تھانے کا ایسے چوں، آپ مجھے بتائیے کیا قانونی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی کہے بھئی میں گورنر ہوں، کوئی اپنے آپ کو وہ عہدہ دے جس کا وہ اہل نہیں ہے، جو اس کے پاس نہیں ہے، تو قانون اس پر کارروائی کرتا ہے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ ایسے چوں نہیں لیکن اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، یہ ایس پی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو شو کر رہا تھا، یہ دھوکہ دے رہا تھا، اس پر دفعات لگا کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں بھئی بات یہی ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ختم نبوت کا جو وصف ہے، یہ وصف خاص ہے، وصف عام نہیں ہے، اور وصف خاص میں کسی کو شریک، یعنی اس وصف میں اللہ نے کسی نبی کو بھی شریک نہیں کیا. حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. کیا ہے؟ بلند آواز سے، خاتم النبیین ہیں. ایک ہوتا ہے وصف خاص، ایک ہوتا ہے وصف عام. بھائی دنیا میں خوبصورت بہت طرح کے ہوتے ہیں نا، کیا ایک ہی بندہ خوبصورت ہوگا یا سارے ہوتے ہیں؟ بہت سارے ہوں گے. یہ ہے وصف عام، یعنی یہ وہ خوبی ہے جو دوسروں میں بھی پائی جاتی ہے. کسی کی آواز کا اچھا ہونا تو اچھی آواز والے بہت سارے پائے جاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے وصف عام، یعنی وہ خوبی جو بہت ساروں میں پائی جائے، کسی کے لیے خاص نہ ہو. لیکن ایک ہوتا ہے وصف خاص جو ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، حضور کا رحمت للعالمین ہونا، یہ وصف خاص ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، کوئی بھی خاتم النبیین نہیں ہے، کوئی بھی رحمت للعالمین نہیں ہے. اللہ نے اگر یہ وصف عطا کیا ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم کو عطا کیا ہے. تو ہمارا مدعا یہی ہے، ہم جو اس تحریک کو لے کر چلتے ہیں، یا دنیا جہاں میں جو کوئی بھی اس عقیدے کی تحفظ پر بات کرتا ہے، وہ صرف یہی کہتا ہے کہ جو مرتبہ آمنہ کے لال کا ہے وہ کسی کو لینے نہیں دیں گے، جو خوبی پیارے مصطفیٰ کی ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. اللہ نے یہ وصف پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمایا، یہ حضور ہی کا خاصہ ہے اور قیامت تک کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو ہم اسی لیے اس وصف پر بات کرتے ہیں، اسی لیے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ پر ہم کیا کرتے ہیں؟ بلند آواز سے کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل مرتے دم تک بات کرتے رہیں گے. اب ختم نبوت کے منکر کا شرعی حکم کہ اگر کوئی شخص اس عقیدے کا انکار کرے، کہے بھئی میں آخری نبی نہیں مانتا، معاذ اللہ، تو جو شخص نبی کریم کی حیات ظاہری میں یا آپ کے وصال کے بعد کسی دوسرے شخص کو نبی مانے یا نبی ہونا جائز جانے، کوئی کہے کہ بھئی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہے نہیں لیکن آ سکتا ہے، یعنی وہ کہے آ سکتا ہے، ممکن جانے، یا کوئی کہے بھی آ سکتا ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں معاذ اللہ، تو کوئی نبی مانے یا نبی آنے کو، نبی ہونے کو جائز جانے، یا نبی ہونے کا گمان رکھے، یا کسی اور کے نبی ہونے کا معمولی سا بھی احتمال رکھے، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے. اس لیے کہ نبی کریم کو آخری نبی ماننا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. امام زین الدین ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ 970 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات، اب آپ کہیں بھئی ضروریات دین کیا ہے، تو اسلام کے بنیادی عقائد کو
علمی اصطلاح میں ضروریات دین کہتے ہیں، بنیادی عقائد۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ 1014 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا متفقہ طور پر کافر ہے۔ متفقہ طور پر کیا ہے؟ کافر ہے۔ علامہ شیخ زادہ عبد الرحمن بن محمد فرماتے ہیں، آپ 1078 ہجری میں انتقال کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے مولا ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں ایمان لانا فرض ہے کہ حضور اب بھی ہمارے رسول ہیں۔ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ فرماتے ہمارے مولا ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں ایمان لانا فرض ہے کہ حضور اب بھی ہمارے رسول ہیں، معاذ اللہ، اور حضور تمام انبیاء و مرسلین کے خاتم ہیں۔ اگر حضور کے رسول ہونے پر ایمان لایا، اگر کوئی شخص حضور کے رسول ہونے پر ایمان لایا اور خاتم الانبیاء ہونے پر ایمان نہ لایا تو مسلمان نہ ہوگا۔ کتنی واضح طور پر علماء اہل سنت نے اور اکابرین امت نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ حضور پر یوں ایمان لانا فرض ہے، حضور اب بھی ہمارے، نہ رکھا غیر سے کام، یہی تو ہے۔ حضور اب بھی ہمارے رسول ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہ جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے اور مرے گا بھی اسی عقیدے پر، وہی مسلمان ہے اور وہی صحیح العقیدہ ہے، اور جو نعمتیں اللہ نے مرنے کے بعد مسلمانوں کے لیے رکھی ہے اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرمائے گا۔ تو آج کی اس مختصر نشست کا خلاصہ کہ قرآن کریم کی آیات، سب سے پہلے خاتم النبیین کا لغوی معنی کہ خاتم ہو یا خاتم ہو، تا پر زبر ہو یا زیر، دھوکے میں نہ آنا۔ علماء عرب بھی یہ بتا چکے ہیں کہ خاتم اور خاتم کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ قوم کا آخری فرد۔ اور شرعی مفہوم کیا ہے کہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے وصال ظاہری کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کی آیتوں میں ہم نے پڑھ لیا، سن لیا کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو پورا کر دیا، دین کو ہمارے لیے اسلام پسند کر دیا۔ اب حضور کے بعد کوئی نیا دین نہیں، کوئی نیا دین نہیں، کوئی نیا اسلام نہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔ جب دین مکمل ہو گیا تو دین کی تمام چیزیں بھی کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوشش کریں، اعتکاف میں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں تو جو کچھ درس ہو، چونکہ وقفے سے ہوگا، تو ایک دوسرے سے تکرار ضروری ہے۔ ایک دوسرے سے تکرار یعنی جو چیزیں آپ نے سنی، آپ کے ذہن میں ازبر ہے، اسے آپ تکرار کریں، ایک دوسرے کو سنائیں۔ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ایسے ہی چائے پینے کے لیے اگر بیٹھے ہیں، جس طرح بھی وقت گزرتا ہے کوشش کریں الفاظ کو دہراتے جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کی تکرار کی جاتی ہے، بار بار اس کو کیا جاتا ہے تو دل میں قرار پکڑ لیتی ہے، وہ چیزیں دل میں بس جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اس موضوع کو سیکھنا، اور وقت کی ضرورت ہے کہ آج ہم پر جو یہ طاقتیں مسلط ہیں، یہ اس کوشش میں ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے قوانین میں سے ختم نبوت کے قانون کو نکال دیا جائے، اس میں ترمیم کر دی جائے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں، سوچیں ذرا کہ آج جس طرح بد مذہب لوگ آپ کے علاقوں میں تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، کیا آپ انہیں روک سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کو مسجد بنانے سے روکتے ہیں؟ نہیں روکتے۔ لیکن کل اگر معاذ اللہ نہ کرے، اگر ختم نبوت کا قانون ہمارے آئین سے نکل جاتا ہے تو پھر یہ لوگ بھی اپنی مسجدیں بنائیں گے، اپنی عبادت گاہ بنائیں گے، یہ لوگ بھی ہمارے گلی محلوں کے اندر تبلیغ کے نام پر نکلیں گے، اور قانونی طور پر ہم کوئی پکڑ نہیں کر سکتے، ہم نہیں روک سکتے۔ باخدا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہمارے اکابرین کو موقع دیا جنہوں نے اس قانون کو بنا دیا۔ اب اللہ نے ہم نوجوانوں کو، کیونکہ اس وقت ملک پاکستان کی اکثریت نوجوانوں کی ہے اور الحمدللہ اہل سنت کی اکثریت ہے، تو ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ قانون تو اکابرین نے بنا دیا ہے، اب اس کی حفاظت ہم پر لازم ہے۔
تو اس عقیدے کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ جتنا ہو سکے ہم سب کو کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا، جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، اللہ معاف فرمائے اپنے رحمت کاملہ کے صدقے۔ رب کریم ہمیں اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔